جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک دفعہ پھر ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت زبردست لائیو سٹریمنگ چل رہی تھی، تلاوت کلام الرحمن بھی ہمارے قاری سید صداقت شاہ صاحب، جو کہ ایک بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا ستارہ ہے پاکستان کا، ایک ریلیجیس ایسا ریلیجیس پبلک فگر ہے جو کہ ہم سب کے لیے نو ڈاؤٹ ایک بہت بڑی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی نعمت ہے، انعام ہے۔ ہم ان کو دوبارہ لائن پہ لیتے ہیں اور انشاءاللہ جو یہ گفتگو کا سلسلہ ہے اس کو اسی طرح کنٹینیو رکھتے ہیں۔ ابھی تو ہم نے تلاوت کلام الرحمن کے بعد قاری صاحب سے نعت بھی سنی ہے، مزید گفتگو کریں گے اور کچھ ٹپس جو کہ آج کل کے بچے یا نوجوان جو کہ کی فکر بہت زیادہ لگاؤ ہو، ان کے لیے ہم کچھ ٹپس بھی قاری صاحب سے پوچھیں گے، اور اگر آپ کوئی سوال بھی پوچھنا چاہیں تو انشاءاللہ اس کو بھی ہم اپنے اس لائف کے اندر ایڈ کریں۔ جی السلام علیکم قاری صاحب کو دوبارہ خوش آمدید۔ سلام۔ میں خیال فردر گفتگو سے پہلے میری اپنی خواہش ہے کہ آپ بھی ایک نعت میں سنائیں، چاہے آپ مختصر کی ہی ہو محبت ہے مگر ضرور سنائیں۔ جی آپ کا پیار ہے، میں تو آج آپ کو ہی سن رہا تھا آپ کو اور آپ کو سنتا ہی جا رہا تھا۔ آپ کا فرض ہے۔ آپ اچھا، کی آپ کو پتا محبت ہے، ہونا چاہیے، میں آپ کو بتایا۔ آپ کی محبت ہے، آپ کا پیار ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جو ہے وہ اس محبت کے انداز کے طفیل، یہ جو دلوں میں ہم لوگ بدگمانیاں رکھتے ہیں قاری صاحب، ایک دوسرے کے لیے بغض اور میل رکھتے ہیں، اور میں نے آپ کو جو ایک لیگ کرائیٹیریا پولنگ بتایا کا ایک عجیب سا ماحول ہے۔ میں نے آپ کو جو کرائیٹیریا جی جی بتایا نا پہلے، کہ ہر چیز جی، اس مالک کے پاس ہے۔ اگر اس واہ پر واہ، ہمارا وَتُعِزُّ ایمان مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ صادق ہو جائے نا، تو پھر سارے مسائل ختم ہو جائیں گے۔ ہمیں تفصیل بات کرنے کی ضرورت سبحان ہے، اللہ، اشارت میں بات۔ سبحان اللہ، تو کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ تو کو ارشاد سلامت ہے رکھے۔ میں کیا؟ کون سا چند کلام اشارت سننا چاہیں گے قاری صاحب؟ جو مرضی سنائیں، جو آپ کو پسند ہے وہ سنائیں۔ اچھا چلیں میں سناتا ہوں۔ بے بندگی عروج کیا، بندہ کر دیا واہ، تارا میرے نصیب کا، تابندہ کر دیا اتنی بڑی حضور کی بندہ نوازیاں، مجھ کو میرے سوال نے شرمندہ کر دیا، واہ واہ واہ، اس کرم کا کروں شکر کیا بات ہے، کیسے ادا، واہ واہ اس واہ واہ واہ، کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، اس کرم کا کروں واہ واہ، شکر کیسے ادا، اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا، میں میں سجاتا سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، میں سجاتا تھا سرکار کی محفلیں، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، میں سجاتا ہوں سرکار کی محفلیں، واہ، مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا، اس کرم کا کرو شکر کیسے ادا، یا نبی 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 یا نبی، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، واہ واہ، ذکر سرکار کی ہے بڑی برکتیں، مل گئی رفعتیں عظمتیں عزتیں، مل گئی رفعتیں واہ واہ، عظمتیں
عزتیں میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر میں گنہگار تھا بے عمل تھا مگر مصطفیٰ نے مجھے جنتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر تعلیم کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا جو کرم مجھ پہ میرے نبی کر دیا میں سجاتا تھا سرکار کی محفل میں سجاتا تھا سرکار کی محفل مجھ کو ہر غم سے رب نے بری کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا سبحان اللہ جو بھی آیا ہے محفل میں سرکار کی حاضری مل گئی حاضری مل گئی حاضری مل گئی اس کو دربار کی حاضری مل گئی اس کو دربار کی کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے کوئی صدیق فاروق عثمان ہوئے اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اور کسی کو نبی نے علی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا یا نبی 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 لمحہ لمحہ ہے مجھ پر نبی کی عطا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا دوستوں اور مانگوں میں مولا سے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی کر دیا اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا ماشاء اللہ ماشاء اللہ اللہ يفتح عليك ربنا اکرمک ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت شکریہ سبحان اللہ جزاک اللہ آپ کی محبت ہے آپ سامنے موجود ہیں یقین مانے بڑے آج موقع صرف بڑی موقع کی مناسبت میں پڑھی آپ نے سبحان اللہ اس کرم کا کروں شکر کیسے ادا آپ ماشاءاللہ گفتگو ہی ایسی فرما رہے تھے اور الحمدللہ الحمدللہ کلام بھی اور یہی بنتا یہ تھا آج میں نے کلام بھی ڈیڈیکیٹ آپ کو ہی کیا یہ بنتا بھی جی یہی کیا تھا فرما رہے یہی بنتا تھا بنتا بھی ماشاء اللہ ماشاء اللہ الحمدللہ اور دیکھیں یہ میرے لیے دیکھیں آپ کو آپ کے اعزازات تو آپ کی میں نے غیر موجودگی میں گنوائے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ کو پرائڈ آف پرفارمنس بھی ملا 1988 میں اور ستارہ امتیاز بھی ملا 2015 میں ہلال امتیاز کے لیے آپ نومینیٹ ہو چکے ہیں اناؤنسمنٹ بھی ہو چکی ہے تو آپ کے لیے تو یہ بہت بڑے بڑے اعزاز ہیں لیکن میرے لیے یہ اعزاز ہے آپ نے جملہ بولا کہ میں آپ کا فین ہوں اور ہم تو آپ سے بہت کچھ سیکھنے والے ہیں ہم بھی آپ کے مداح ہیں آپ کے فین ہیں تو یہ میرے لیے بہت بڑی سند ہے بہت بڑا اعزاز ہے اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح سلامت رکھے ہمارے سروں پہ اور آپ استاد ہیں اور استادوں سے ہم لوگ سیکھتے رہیں ہر لمحہ اچھا خالد صاحب جی مجھے ہر وہ شخص ہر وہ نوجوان اچھا لگتا ہے امپریس کرتا ہے جس کے اندر ٹیلنٹ ہے
वाह। जो talented हो उसको प्रमोट करना चाहिए, और जिसका जो हक बनता है, जो रिस्पेक्ट बनती है, जो अल्फाज बनते हैं उसके लिए, वो अदा करने में बुखल नहीं करना चाहिए। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बड़ी बात बोली, बहुत बड़ी बुखल बात, बहुत, हम बहुत बुखल से बड़ी भरे हुए, हसद से भरे हुए हैं, अनाज अल्लाह। से भरे हुए हैं जी। समझ नहीं आती। बात सुने कि जो जिसका ड्यू रिस्पेक्ट है उसको दें, जिन क्या अल्फाज बात, में उसको अप्रिशिएट कर सकती हैं करें, व्हाई नॉट, दैट इज हिज क्या राइट। बात, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी सोच है, कितनी और कितना बड़ा बंदा कितनी बड़ी सोच बयान कर रहा है। और कारी साहब, मैं समझता हूँ कि बंदा बड़ा बनता ही इन्हीं थॉट्स की वजह से है, इंसान का ऐसे नहीं स्कूल बनता, ऑफ थॉट बड़ा हो। ऐसे नहीं बनता। देखें, आप उस मकाम पे चले जाएं, अपने शोबे में उस मकाम पे चले जाएं कि जहां से बैठ के उठ के आप निकले ना, जी। तो आप उठने के बाद लोग आपको याद करें, ना कि क्या बात, बुरे लोगों से याद, अल्लाह अच्छे लोग। अल्लाह अल्लाह। आप पीठ के पीछे आपकी कोई अच्छाई करे ना, तो वो है अच्छाई, वो मुंह पर है अच्छाई, अच्छा। मुंह पर अच्छाई अल्लाह, बयान करनी। क्या बात तो है, क्या बात आपको उसके, आपको उस काबिल बनना पड़ेगा, उसको अपने आप को उस लेवल पर ले जाना पड़ेगा। और उसके लिए आपकी नेचर में जब तक ये अच्छाइयां नहीं होंगी ना, नेचर में है। बिल्ट इन, बिल्ट इन ना हो, हम्म हम्म तब तक आप आपको ये चीजें नहीं मिल सकती, आप उस मुकाम पे फायज नहीं हो सकते। अच्छा कारी साहब, एक और बात यहाँ पे आपने माशाल्लाह अच्छाइयों का जिक्र किया। एक और बात मैं पूछना चाहूँगा, हम जब एक दिन मेरे साथ रूफी साहब किबला थे, अब्दुल रऊफ रूफी साहब, ये चंद दिन पहले की बात है, तो मैंने उनसे नात के हवाले से ये बात पूछी। मैंने कहा कि देखें, आका करीम मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। जी आपने जी फरमाया कि खयारुकुम मुहासिनुकुम अखलाकन, तुम में से बेहतर वो है जिसका अखलाक अच्छा है। तो जी जी। क्या अच्छे अखलाक का और अच्छी गुफ्तगू का, अच्छी सोबत का असर किरात के अंदाज पे भी असर अंदाज होता है, नजर आता है कि क्यों एक नहीं कारी होता? अगर अच्छी सोबत में बैठ रहा है, वो गाली गलोच और फोश गोई से और बुरी बातों से परहेज कर रहा है। ये मैं बड़ा ओपन सवाल पूछ रहा हूँ माजरत के साथ, क्योंकि हमारी फील्ड में ही ऐसे लोग हमें नजर आते हैं कि जो जिनके खौलो फेल में बहुत तजाद नजर आता है, स्टेज पे कुछ, बाद में कुछ। इस चीज इस चीज का असर पड़ता है आपके, जब आप किरात करने बैठते हैं माइक पे, तो आप, जाहिर बात है, जब तिलावत कलाम रहमान बयान फरमा रहे होते हैं, कर रहे होते हैं, तो उस वक्त लोगों पे एक रिक्कत अमेज कैफियत तारी हो जाती है। तो अगर आप खुदा ना खास्ता ऐसी एक्टिविटीज में रहें या ऐसे माहौल में अपने आप को रखें कि जो दीन से दूरी साफ दिखाई दे, तो क्या इसका असर आपकी तिलावत पे पड़ेगा, आपकी फील्ड में जाहिर होता है? देखिए, बात यह है कि हर चीज रिफ्लेक्ट होती है, हर चीज जी रिफ्लेक्ट, उस वक्त तक आप का जो आप परफॉर्म कर रहे हैं, आप नात पढ़ रहे हैं या तिलावत कर रहे हैं, उस वक्त तक नाजरीन और सामीन पर उसका इम्पैक्ट नहीं होगा, जबकि जब तक आप उस चीज को प्रैक्टिकली अपने ऊपर तारी नहीं करेंगे, या जी जो आप पढ़ रहे हैं वो आपकी शख्सियत में वो चीज रिफ्लेक्ट नहीं करेंगी। जी। ठीक है। अल्लाह ने फरमाया कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, ये कसवटी है, लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून। हम्म हर शख्स इंक्लूडिंग माई सेल्फ इस कसौटी पर अपने, तो आपको मेरी इस बात का जवाब हम्म मिल जाएगा, बड़ा मुख्तसर जवाब, कि लिमा तक़ूलून मा ला तफ़अलून, तुम वो क्यों कहते हो जो करते नहीं हो। जिन अल्लाह। जिन के अंदर ये दोनों चीजें इकट्ठी होंगी, उनकी पूरी लाइफ अपने सामने आपको नजर आ जाएगी, और जिनमें ये तजाद होगा उनकी लाइफ भी आपके सामने आ जाएगी, बताने की जरूरत कोई नहीं। बेशक, ऐसे ही, ऐसे ही, ऐसे ही। ठीक है? लोग आते हैं अपनी फील्ड्स के अंदर, मंजर आम पे आए, दो जी। चार से वो गए। सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही फरमा रहे असर रहा,
کوئی 10 سال رہا، کوئی 15 سال رہا، فارغ. ہوں انٹر ہونے سے لے کے اور زندگی کے آخری ایام تک وہی شخص سروائیو کرے گا جو پریکٹیکلی اس پر عمل کر رہا ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. بہت پیاری بات، بہت خوبصورت بات. قاسم میں یہاں پہ آپ کے سوال کا جواب دے سکا ہوں کہ نہیں دے سکا ہوں؟ آپ نے بہت خوبصورت جواب عطا کیا ہے کہ جو انسان کہہ رہا ہے لوگوں کے سامنے یا جو شو کر رہا ہے، وہ ویسا اگر پورا خود بھی اترتا ہے ان باتوں پہ، یا وہ خود بھی عملاً وہ بات واقعی کرتا ہے، تو وہ اس کو مجھے مثال بات دیتا ہوں. یاد آ جاتی ہے نا کہ میں اس کو میں مزید اوپن کر دیتا ہوں، مزید اوپن کر دیتا ہوں، جی 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 مزید اوپن کر دیتا ہوں کہ میں اب آپ کی تعریف کر رہا ہوں کہ میں آپ کا فین، میں آپ جی کو پسند کرتا ہوں، ٹھیک ہے نا. اور اگر میں حافظ مدنی صاحب کو کہوں یار ٹھیک نہیں بس مگر بڑی خرابیاں آتے بیچ تو یہ ڈول فیس ہو گیا. اللہ یہ ڈول فیس ہے. ایک فیس خوبصورت میرا آپ کے بات. سامنے ہے، ایک ہاں فیس میرا آپ کے سامنے ہے، ہاں ایک فیس میرا ان لوگوں کے سامنے ہے کہ جن کے دلوں میں آپ کی محبت ہے. میں ان کو انڈائریکٹلی بدزن کرنے کی کوشش کر رہا ہوں آپ کے خلاف. تقسیم کرنے کی کوشش کریں. بہت خوبصورت بات. واہ واہ. جن کا سنگل فیس ہوتا ہے نا کہ آپ کے سامنے بھی وہی ہے، آپ کے جانے کے بعد بھی وہی ہے، آپ کے بعد بھی وہی ہے، وہ لوگ صحیح ہوتے ہیں. کیا بات، کیا بات، جی کیا بات. کیا کیا ہو جائے بہت- دو رنگی چھوڑ دے کیا کرنگ ہو گیا. یا تو کریں دو رنگی گے. جو واہ چالیں ہیں، جو چالیں چلنے والا آدمی ہے، دیکھیں کوئی شک جو بات آپ کے منہ سے نکلی ہے نا جی. وہ واپس نہیں آتا. واپس نہیں آتی. صحیح کہا، وہ بالکل صحیح. کیا کرتا ہے، وہ کسی نہ کسی شکل میں گھوم پھر کے آپ تک پہنچ جائے گا. بالکل. ڈول فیس انسان کا نہیں ہونا چاہیے. اور پھر جو قاری بات صاحب ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ جو بات ہوتی ہے وہ تو امانت ہوتی ہے، نکل گئی تو ویسے بھی آپ کی نہیں ہے. اگر بات منہ سے نکل گئی تو پھر آپ بھول جاؤ کہ وہ آپ یہ چیزیں غیبت میں آ جاتی ہیں، غیبت میں اور آ غیبت کی جاتی بڑی قسم. اگر آپ کے اندر ضرورت ہے نا تو سامنے بات کریں. کیا بات، کیا بات. بہت خوبصورت. آپ کا وہ سب سے اچھا اور قریب ترین مخلص دوست ہوگا جو آپ کے ہوں. منہ پہ کہہ گئے صاحب یہ بات غلط ہے، کیا بات، کیا بات. اس لیے ایسے ہونی چاہیے. وہ ہے سجن آپ کا واہ واہ. وہ دوست ہے. دوست. اور لیکن جو آج کل تو خیر سب دوستی کا جو معیار شخص بدل گیا ہے. جو دوستی کا بھی شخص معیار ہر وہ بدل گیا آج کل. جو شخص ہر وہ بات کرے جو آپ سننا چاہتے ہیں، ہوں. ہو یہ رہا ہے. بالکل. ہو یہ رہا، فی ہو زمانہ یہ رہا یہ ہے ہو کہ رہا. ہاں فی زمانہ یہ ہو رہا ہے کہ آپ جو سننا چاہتے ہیں نا، فرض کریں آپ کسی کے خلاف کوئی بات سننا چاہتے ہیں یا کسی کے خلاف بات ہے، آپ کے سامنے وہی بات آ کے کرے گا کہ اس سے ہم سب خوش ہوں گے. ہاں. یہی مکاری. واہ. اللہ کو یہ عمل پسند نہیں ہے. اور جن لوگوں کے اندر یہ عادات، میں کسی کو ہٹ نہیں کر رہا، میں ایک جنرل رول آف تھم بتا رہا ہوں کہ جو لوگ ان جی جی. صفات کے مالک ان کی زندگی آپ اٹھا کے دیکھ لیں، وہ کہیں نہ کہیں آپ کو پریشان نظر آئیں گے، کہیں نہ کہیں بالکل. کسی نہ کسی مصیبت میں پھنسے نظر آئیں گے، ہوں. خودگی میں نہیں ہوں گے، بظاہر آسودگی اللہ. نظر آئیں گے، رات کو لوگ سوتے نہیں ہوں، ان کی طرح کچھ چیزیں ان کو کاری ہوں گی. پیس آف مائنڈ اسی کو ہے جس کا ان اینڈ آؤٹ سے، جو اندر سے باہر اللہ. سے پیس آف مائنڈ اس کو ملے گا. کیا بات. مجھے اپنی فیلڈ میں، قرات کی فیلڈ میں، نعت کی فیلڈ میں، علماء کی فیلڈ میں، مشائخ کی فیلڈ میں، گلوکاروں کی فیلڈ میں، فلمی اداکاروں کی فیلڈ میں، اب سب لوگ ملتے ہیں نا. جی جی مجھے جی کچھ جی. پرابلم نہیں، مجھے کسی کے ساتھ کوئی شکوہ نہیں ہے، میں ہر ایک کی عزت کرتا
بہت خوبصورت، بہت خوبصورت بات. نہیں کہ میرے ساتھ پیار کرتے ہیں، میں کیوں پیار نہ کروں یار؟ کیا بات، کیا بات. یہ پیار ہی تو ہے، یہ پورا نظام ہے جو دنیا ہے، اور دین و دنیا کا پوری کائنات کا نظام جو ہے یہ پیار پر، لو پر بیس کرتے ہیں، پیار پر بیس کرتے ہیں. پیار پہ ہی تو چل رہا ہے یہ. اللہ نے فرمایا کہ محبوب اگر میں تجھے نہ بناتا تو پوری دنیا نہ بناتا، تیرے یہ لیے کیا تو ہے، یہ سب کچھ، کیا ہے تیرے یہ لیے سب، سب یہ کچھ کیا کیا ہے، ہے، یہ پیار کا انداز ہے نا، تیرے پیار لیے کا تو ہی سب تو کچھ انداز کیا ہے ہے، یہ. تیرے لیے تو سب کچھ کیا ہے. اور عفان اللہ کا ذکر، تیرا ذکر تیرے لیے بلند کر دیا. وہ کہتے ہیں فلاں نے نہیں تعریف کی تھی، انہیں قصیدے سبحان چھاپ اللہ. دیتے، اللہ نے پوری ہاں. کائنات کو لگا دی. ناظرین کرام، مجھے لگتا ہے کہ ایک دم سڈنلی وہ جو ایک گفتگو تھی ہماری، وہ اس کا ربط ٹوٹ چکا ہے. انشاءاللہ دوبارہ قاری صاحب ہمیں جوائن کرتے ہیں. بہت خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے قاری سید صداقت شاہ صاحب، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ ایک تو ڈول پولیسز کو چھوڑ دیں، دو رنگیوں کو چھوڑ دیں، آپ یک رنگ ہو جائیں، اور اس کے لیے آپ کو میں سمجھتا ہوں کہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں لینا ہوگا، اس دامن سے اپنے آپ کو وابستہ کرنا ہوگا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی والا حضرت کا یہ شعر ہے نا کہ جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خوار پھرتے ہیں. تو بات یہی ہے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے اندر وہ ساری چیزیں آئیں کہ جو لوگوں کے دلوں میں محبت ڈالیں، آپ کے لیے پیار ڈالیں، قربت ڈالیں، تو آپ سب سے پہلے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے وفادار ہو جائیں، آقا سے وفا فرمائیں. اور جب ان کی بارگاہ میں آپ وفاداری کریں گے تو پھر آپ کا ظاہر بھی اچھا ہو جائے گا، آپ کا باطن بھی اچھا ہو جائے گا. ہمیں قاری صاحب دوبارہ جوائن کر رہے ہیں. جی بسم اللہ میں قاری عرض صاحب. جی جی کر رہا تھا کہ علامہ نے بہت خوبصورت بات کہی جی. کہ کہ آقا تیرے اوصاف کا ایک باب بھی پورا نہ ہوا، زندگیاں ختم ہوئیں اور قلم ٹوٹ گئے. ہو گئیں زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے. قلم ٹوٹ علامہ گیا. ہاں. علامہ لکھتے ہیں کہ پوری دنیا قیامت تک تیرے اوصاف بیان کرتی رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ایک باب بھی پورا نہیں ہوگا. اللہ، تیرے اوصاف کا ایک باب بھی ایک پورا نہ باب ہوا، بھی پورا نہ ہو. ہو گئی کیا بات. زندگیاں ختم، قلم ٹوٹ گئے. نگاہ عشق و مستی میں وہی اول، وہی وہی اول، آخر، وہی آخر. وہی قرآن، وہی فرقان، وہی یاسین، وہی طٰہٰ، خدانائے سبل، ختم الرسل، مولا کل، جس نے غبار راہ کو بخشا، فروغ وادی سینا. علامہ لکھتے ہیں کہ عقل عقل اور عشق کا ہمیشہ مقابلہ رہا ہے. واہ. عقل کہتی ہے کہ کدی کدی آپ سب کی تعریف نہیں بھی کرنی چاہیے، مگر عشق کہتا ہے کہ نہیں، وہ اس قابل ہے کہ ان کی تعریف کی جائے. اللہ. یہ لڑائی رہی ہے. عقل کہتی ہے کہ نیک کاموں میں خرچ نہیں کرنا چاہیے، ہوں. بینک بیلنس بنا ہو نا بھاری بھرکم تو دل کو تسلی رہتی ہے. ہوں. ایک ہمارے شاعر تھے، یہ صابر صاحب کے والد سردار اچھا احمد جی. سردار صاحب، اچھا جی. بڑا اچھے طریقے سے ڈسکرائب کیا ہے. ہوں. وہ کہتے ہیں کہ عقل آخدی چگے نو سام کے رکھ، ہاں ہاں ہاں. اپنا آپ سمیٹنا چاہیے. واہ واہ. واہ عقل واہ. آخدی چگے نو سام کے رکھ، اپنا آپ سمیٹنا آپ چاہیے. سمیٹنا چاہیے. عشق آخدہ وہ کملیا چگے نو کی کرنا ہے، اینو بال کے سیکھنا چاہیے. اے ہے ہے. کیا بات، کیا بات، عشق کیا بات. آخدہ چگے نو بہت کی خوبصورت، بہت خوبصورت بات. اینو بال کے سیکھنا چاہیے. اچھا جو قاری صاحب، وقت میں نے یہ سنا تھا، میں نے سنا تھا کہ
آپ جو ہیں وہ کسی ایسے پلیٹ فارم کا باقاعدہ طور پہ آغاز کر رہے ہیں جہاں پہ آپ باقاعدگی کے ساتھ لیسنز وغیرہ اپنے ڈلیور کریں. یوٹیوب چینل کا کوئی آغاز ہو رہا ہے کیا؟ ایسا ہے؟ میں نے چونکہ سنا بہت تھا تو بہت میں. دوست صاحب آپ کا اصرار تھا کہ آپ جو ہے بے شمار آپ کی چیزیں لوگ ہوں، یوز کر رہے ہیں، جی اور آپ کیوں نہ آپ یوٹیوب چینل اوپن کریں جی اور اس کے جی ذریعے لائیو چیزیں جو آپ کی جو ہیں جی آپ لائیو کر رہے ہیں ان دنوں میں. ایک میں قرآن پاک جو ہے وہ ہر دوسرے تیسرے دن اس کی کوئی تقریباً 10-12 منٹ کی تلاوت جو ہے اس کو فریش ریکارڈ کر کے اس کو سوشل میڈیا پہ ڈال رہا ہوں. اور اس جی قسم کی اور لائیو پرفارمنسز ہوتی ہیں، لائیو انٹرنیشنل ایونٹس ہوتے ہیں، لائیو انٹرنیشنل محافل قرات ہوتی ہیں، ورلڈ وائڈ جی. میڈیا ٹورز ہوتی ہیں. تو اس قسم کی سب چیزیں وہ ان کا خیال ہے کہ اگر آپ ایک یوٹیوب چینل اپنا کھول لیں اور اس کے جی ذریعے یہ براہ راست ہم تک پہنچیں، بجائے اس کے کہ بہت یہ خوب. ہم تک پہنچے تو تو فریشلی. آپ نے کیا اس چینل کو کریٹ کر لیا ہے یا ابھی باقاعدگی کے ساتھ اس پہ کام اس چل رہا چینل ہے؟ لانچ کر لیا ہے یا کرنا ہے ابھی؟ جی اس چینل کو کریٹ کر لیا ہے، اور میں آپ کے ٹھیک ہے. انسٹاگرام کے اوپر بھی آپ کے کتنے فالوورز ہیں، آپ کو ان کو بھی میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میرا یوٹیوب چینل جو ہے قاری سید صداقت علی کے نام پر وہ اوپن ہو چکا ہے. اس پر آپ جائیں اور اس کو سبسکرائب بھی کریں، اور وہ جو کہتے ہیں کہ بیل آئٹم کو بھی ہاتھ لگا دیں. تو ہاں یہ ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی، اس بالکل کو کہتے ہیں بالکل کہتے ہیں. میں اپنے تمام فین سے بھی یہ ریکویسٹ کرتا ہوں جی، یہ ہمارے ملک کا بہت بڑا نام ہے، بہت بڑا سرمایہ ہے. اور میں نے جس طرح پہلے عرض کیا ہے کہ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ان کو صحت و عافیت والی عمر درازی عطا فرمائے. تو اگر یہ آپ کے بچوں کے لیے، خاص طور پہ آپ کے لیے، آپ کے بچوں کے لیے، نوجوان نسل کے لیے اپنی خدمات پیش کرنا چاہ رہے ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اپنے گھر بیٹھے، کیونکہ آج کل آپ دیکھیں کہ سوشل میڈیا کا دور ہے، الیکٹرانک میڈیا سے اب بہت آگے کی بات چلی گئی ہے. مطلب الیکٹرانک میڈیا تو ایک ٹی وی کی حد تک، ٹی وی اسکرینز تک محدود رہ گیا ہے، لیکن سوشل میڈیا کی ایکسیس جو ہے ہر ایک کے پاس ہے، ہر ایک کی قربت میں ہے، اور ہر ایک کے ہاتھ میں موبائل فونز ہیں. تو اس لیے میں تمام چاہنے والوں سے، جتنے اس وقت لائیو ویورز دیکھ رہے ہیں جو بعد میں دیکھیں، قاری سید صداقت علی کے نام سے ہمارے شاہ صاحب کا، قاری صاحب کا چینل جو ہے وہ لانچ ہو چکا ہے، آلریڈی کریٹڈ ہے. آپ اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیں تاکہ قاری صاحب کی کوئی بھی لائیو اپڈیٹ ہو، ریکارڈڈ اپڈیٹ ہو تو آپ تک وہ بر وقت پہنچ سکے. تو جی بلکہ اس طرح کریں گے کہ اس کا ایک جو ہے وہ پروموشنل کلپ جو ہے وہ آپ کے انسٹاگرام پر اور آپ کی جی سائٹس کے اوپر بھی اس کو ڈسپلے کر دیں گے، تاکہ وہ جی، بسم لوگوں اللہ بسم اللہ. وہ آسانی سے اس پر جو ہے وہ جا سکیں. اور انشاءاللہ العزیز اس چینل کے یوٹیوب چینل کے ذریعے بے شمار چیزیں لوگوں کے پاس پہنچیں گی. بچے جو القرآن جو ہے وہ ایک خاص وقت پر آتا ہے نا، تو وہ بعض لوگ نہیں دیکھ جی پاتے، وہ ان کے لیے بھی ایسے ٹھیک. پروگرامز آئیں گے، وہ جس وقت چاہیں اس کو کھولیں اور اس پہ پڑھیں. اور اس کے حوالے سے کچھ سجیشنز، کوئی کوسچنز لوگوں کو کے ذہنوں میں ہوں اس حوالے سے، وہ بھی اس کے اوپر کوسچن سوالات بھی کر سکتے ہیں. کوئی قاری بننا چاہتے ہیں، اس کے لیے وہ اپنے گائیڈنس لینا چاہتے ہیں کہ وہ کیسے بن سکتے ہیں. اس کے لیے میں انشاءاللہ ایک ورکشاپ کی شکل میں بھی کوئی چیزیں اس پر لے کے جی آؤں گا، تاکہ جو بچے قراءت سیکھنا چاہتے ہیں اس کو اس پر ٹپس ان کو دیے جا سکے، گائیڈ لائن ان کو مل سکے. تو بے شمار چیزیں اس حوالے سے جو ہے وہ آسانی میں سے ان کو بلکہ اویلیبل. قاری صاحب گزشتہ کچھ دن میں نا گزشتہ دنوں میں ایک یوٹیوب چینل کچھ قرآن حضرات کے حوالے سے وزٹ کر رہا تھا. تو کچھ آئیڈیاز میں نے بھی سنبھال کے رکھے ہیں آپ کے لیے. میں انشاءاللہ کسی دن حاضر ہوں گا، بیٹھ کے آپ تک ڈلیور کروں گا کہ کس طرح جو ہے وہ ہم لوگ ایک پیغام اپنا ڈلیور کر سکتے ہیں. اور دیکھیں پاکستان میں تو ہمیں یہ فیسلٹیز ملتی ہیں کہ ایک کوئی مدارس قائم ہے، وہاں پہ جا کے حفاظ کرام اور قرآن حضرات سے ہم لوگ اپنے قرآن پاک کی تلاوت کی آگاہی لے سکتے ہیں. لیکن باہر کے جو ہمارے ممالک ہیں، ویسٹرن کنٹریز ہیں، مڈل ایسٹ کے کچھ ممالک ایسے ہیں جہاں پہ پاکستانیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، اور وہ اپنی فیملیز کے ساتھ وہاں رہتے ہیں، اور ماں باپ ایسے ہیں جو کہ وقت نہیں دے پاتے
اپنے بچوں ایسے کو، ہی آپ بھی اس چیز سے واقف ہیں ماشاءاللہ، باہر رہ کے آئے ہیں، تو بالکل خاص طور پہ ان نوجوان نسل کے لیے، ان بچوں کے لیے بہت بڑا قدم ہوگا کہ اگر آپ کا چینل ان تک کچھ اچھے انداز میں اور آسان انداز میں، جس طرح آپ وہ القرآن میں سکھایا کرتے تھے بڑی مد اور اس طرح چھوٹی مد، جی کس کو کس ہم طرح تو مخارج کس طرح ادا کرنے ہیں. ابھی بھی چل رہا ہے الحمدللہ، ابھی بھی چل رہا ہے. دو چیزیں آپ سے میں یہاں پر اور مینشن کرنا چاہوں گا کہ پاکستان نے دہشت گردی کے حوالے سے بڑی قربانیاں دی ہیں. تقریباً 80,000 لوگ شہید ہوئے ہیں اس دہشت گردی کی لعنت میں. اس میں سویلین بھی، بچے بھی، اور ہماری افواج پاکستان کے تقریباً 35,000 نوجوان، اس میں جی کیپٹنز بھی ہیں، میجرز بھی ہیں، سپاہی بھی ہیں. سب لوگ انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ہیں اس ملک کی حفاظت کے لیے، کیونکہ ایک ایسی جی دہشت لعنت مسلط ہو گئی ہمارے ملک کے اوپر، اور اس کے اوپر اس چیز کو محسوس کرتے ہوئے کہ جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ ہم یہ کام جو کر رہے ہیں یہ صحیح کر رہے ہیں، علماء مل کر بیٹھے، انہوں نے ایک فتویٰ تیار کیا کہ یہ جو کام کر رہے ہیں اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اسلام اس کو کنڈیم کرتا ہے. انہوں نے مل کر، تمام مکاتب فکر کے علماء نے مل کر ایک ڈاکومنٹ تیار کیا جس کا نام رکھا پیغام پاکستان، The message of Pakistan, the message of peace. اس کو پھر ماشاءاللہ شیخ الازہر طیب اور گرینڈ مفتی ایجپٹ ڈاکٹر شوقی علام، انہوں نے انڈوز کیا. میں نے اس کے لیے ایفرٹس کیا الحمدللہ. اور اس فتوے کو پھر ان کی انڈوزمنٹ کے بعد پوری دنیا میں اس کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کیا، اور تمام دنیا کے اسکالرز نے اس کو انڈوز کیا. اور اس کا اب ترجمہ جو ہے وہ شیخ الازہر کی گائیڈنس کے مطابق عربی زبان میں تیار ہو چکا ہے، جس کی انشاءاللہ العزیز لانچنگ جو ہے وہ الازہر شریف میں بھی ہوگی، اور تمام عرب ممالک میں پاکستان ایمبیسیز کے ذریعے بھی اس فتوے کو جو عربی زبان میں چھپے گا، بلکہ چھپنے والا ہے، آج کل چھپنے والا ہے، اس کی جو ہے وہ ترویج کی جائے گی. یہ چیز. اور دوسرا، آج کل پوری دنیا کرونا کے وائرس کے اندر پریشان ہے. یہ ایک ایسی آئش ہے. میں نے جو آیتیں پڑھی ہیں اس میں اسی طرف میرا اشارہ تھا کہ اللہ تعالیٰ امتحان لیتا ہے، کبھی آپ کی جان لے کر، کبھی آپ کے مال لے کر. تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے اور اس کی طرف، مال کی طرف رجوع کرنا ہے. تو اس وقت یہ مشکل پر ہے، تو ہمیں اس میں ثابت قدم رہنا ہے، احتیاط کرنی ہے. جو احتیاط ہماری حکومت بتا رہی ہے، ہمارے افواج پاکستان بتا رہی ہیں، اس پر ہم نے عمل کرنا ہے. ہمیں ڈسٹنس رکھنا ہے، ہاتھوں کو صاف کرنا ہے، بار بار دھونا ہے، 20 سیکنڈ تک دھونا ہے، اور ایک فاصلہ مینٹین کرنا ہے. اس کے اندر نہیں جانا ہے، کرنی ہے. اور رمضان شریف کے اندر بالخصوص رمضان آ رہا ہے، ہم نے سب نے اس پابندی کرنی ہے. زیادہ کراؤڈڈ ایریا میں نہیں جانا ہے، نماز کے لیے جانا ہے، ڈسٹنس رکھنا ہے. تو اس پر ہم نے سب نے عمل کرنا ہے. اس پر عمل کریں، اس کا کوئی علاج نہیں ہے. There is no treatment. Treatment is the only treatment is awareness اور احتیاط کرنی ہے. اس پہ احتیاط کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقہ کرم فرمائے گا. اور دعا کریں کہ اللہ تبارک اپنے حبیب کے صدقہ اس بیماری کو دور فرمائے اور اپنے در کے دروازے ہمارے لیے کھولے. کی حاضری کے لیے لوگ بےتاب ہیں، اس کے دروازے کھل جائیں، حضور کے در کے دروازے کھل جائیں، کعبۃ اللہ کے دروازے کھل جائیں، اور سب جو عاشق ہیں وہاں پر حاضری دینے کے قابل ہو جائیں. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ تمام جہاں جہاں بھی مسلمان پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مشکلات کو آسان فرمائے. جن جن لوگوں نے اس ملک پاکستان کے لیے قربانیاں دی ہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ان کی قربانیوں کو جو قبول فرمائے، ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے، ان کے نذرانوں کو قبول فرمائے. جو بیمار ہیں صحت کاملہ عطا فرمائے، جو پریشان حال ہے اللہ ان کی پریشانی کو دور فرمائے. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. اللہم آمین. قاری صاحب، میں آخری جو لمحات ہیں اس میں آپ نے جن حالات کا ذکر کیا، میں نے ایک استغاثہ انہی حالات کے تناظر میں ان کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کیا.
اسی کے ساتھ انشاءاللہ ہم جو ہے وہ اپنے ناظرین سے اجازت چاہیں گے اس خوبصورت لائف اسٹریمنگ کا. آپ نے بہت پیارا دعائیہ کلمات کے ساتھ ہمیں اختتام کی طرف لے کے گئے ہیں. بس یہ کچھ اشعار ہیں جو ابھی 1-2 دن پہلے میرے یوٹیوب چینل پر ریلیز ہوئے، تو میں چاہ رہا ہوں کہ سب جتنے بھی دیکھنے میں نے والے ہیں سنا وہ اس میں شامل ہو جائیں. بڑا اچھا انتخاب. کرم کی ایک نظر کا سوال ہے، کرم کی ایک نظر کا سوال ہے، کرم کرو نا خدا را کہ جینا محال ہے میری التجا یا نبی یا نبی، ہے میری التجا یا نبی یا نبی، دور ہو یہ وبا یا نبی یا آمین نبی. آمین. بے سہارا ہے ہم، دل شکستہ ہے ہم، اے حبیب خدا دست بستہ ہے ہم، اے حبیب خدا دست بستہ ہے ہم، دے ہمیں آسرا یا نبی یا نبی، دے ہمیں آسرا یا نبی یا نبی. کس کو آواز دے کس سے مانگے مدد، کو آواز دے کس سے مانگے مدد، امتی ہے شادا بھیج دیجے رسد، دے رہے ہیں صدا یا نبی یا نبی، دے رہے ہیں صدا یا نبی یا نبی. موت کا شور ہے زندگی پر خطر، موت کا شور ہے زندگی پر خطر، جس طرف دیکھیے ہے کورونا کا ڈر، جس طرف دیکھیے ہے کورونا کا ڈر، ہو سہارا عطا یا نبی یا نبی، ہو سہارا عطا یا نبی یا نبی. ہار بیٹھے ہیں ہم کاتب دل فگار، آس کوئی نہیں مشکلیں ہیں ہزار، ٹال دے ہر بلا یا نبی یا نبی، دور ہو یہ بابا یا نبی یا 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 نبی.
آمین آمین آمین. میں بہت شکر گزار ہوں قاری صاحب آپ کا. آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں عطا فرمایا اور بہت سارے ایسے دل ہیں اور بہت ساری ایسی سماعتیں ہیں جو کہ تلاوت کلام الرحمن سے بھی ماشاءاللہ مزین ہوئی ہیں اور آپ کے چہرے کی زیارت کر کے بھی مزین ہوئی ہیں، کیونکہ آپ سادات ہیں سیدوں کہ ہم سب غلام ہیں. میں تو پنجتن کا غلام ہوں الحمدللہ. اور اللہ تعالی ہمیں سادات کا ہمیشہ ادب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ جو خدمات سر انجام دے رہے ہیں تلاوت کلام الرحمن کے حوالے سے، اللہ تعالیٰ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرمائے. اور قاری صاحب آپ کو کسی بھی حوالے سے آپ کے کسی سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ مجھے چیز کی ضرورت کہیں بھی پیش ہو تو آپ نے آرڈر کرنا، صرف ایک فون کر کے آپ نے آرڈر کرنا ہے. انشاءاللہ میرا پلیٹ فارم، میرے سارے ہر اکاؤنٹ، ٹویٹر پہ، انسٹاگرام پہ، فیس بک پہ، انشاءاللہ وہ تلاوت کلام الرحمن کی خدمات کے لیے 24 گھنٹے حاضر ہیں. تو انشاءاللہ یہ لائیو کا سلسلہ کسی دن ہم فیس بک پہ بھی کریں گے. اور میں سب سے زیادہ شکر گزار ہوں اپنے بڑے پیارے دوست، بڑے پیارے بھائی حافظ قاسم مدنی صاحب اسٹوڈیو 5 سے، جو بہت زبردست کام کر رہے ہیں اور ہمیشہ خود بھی ذوق والے بندے ہیں. میں نے قاری صاحب یہ آخری میں آپ کو جملے ادا کر رہا ہوں کہ میں نے بہت سے، چونکہ میرا سوشل میڈیا میں الحمدللہ ڈفرینٹ کمپنیز کے ساتھ انٹریکشن ہوا. کراچی کی کمپنیز ہیں، لاہور کی ہیں، اسلام آباد کی ہیں، بہت ساری ایسے کمپنیز ہیں جو بڑے بڑے پلیٹ فارمز یوٹیوب کے چلا رہی ہیں. لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جب آپ ایک بڑا پلیٹ فارم چلاتے ہیں تو آپ کو اس کے لیے خود اندر بھی ذوق پیدا کر کے رکھنا چاہیے. تو قاسم مدنی صاحب بڑے باذوق بندے ہیں. سرکار کی نعت ہو، مناقب ہوں، تلاوت ہو، لیکچرز ہوں، ماشاءاللہ ہر فیلڈ میں آگے آگے رہتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس پہ ان کو اجر عظیم عطا فرمائے اور ان سے اور ان کے پلیٹ فارم کے ذریعے وہ خدمت دین کی لیتا رہے. اور آپ کا اور قاسم بھائی کا، ہمارا، ہم سب کا پیار اسی طرح ہمیشہ سلامت رکھے. اسٹوڈیو 5 کو بھی پیارے ناظرین آپ فالو کر لیجئے. اسٹوڈیو 5 کے آفیشیل انسٹاگرام اسٹوڈیو 5 گروپ سے آج قاری سید صداقت شاہ صاحب ہمارے ساتھ لائیو تھے، اور آپ اس کو جب فالو کریں گے مزید بھی انشاءاللہ ہم نے آگے بہت زبردست پرسنالٹیز قاری صاحب کی طرح بڑی بڑی پرسنالٹیز جو مذہبی پبلک فگر ہیں، ہمارے لیے مذہبی آئیکن ہیں، ان کو ہم نے سوچا ہوا ہے کہ ان سے آپ کی ملاقات کروائیں گے. تو آپ فالو کر لیجئے. قاری صاحب اپنا بہت خیال رکھیے گا، دعاؤں میں اپنے بھائی احمد رضا قادری کو یاد رکھیں اور انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ جی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.